السلام علیکم دوستوں، بڑے درد اور تکلیف کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی ہوتی ہے۔ اور میرے دوستوں، اس چھٹی کے اوپر، اس چھٹی کے دن بے شمار عاشق خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کے اندر لوگ دیگ چڑھاتے، کھانا بناتے ہیں۔ اور میں نے خود دیکھا میرے دوستوں کہ اس کے اوپر ڈی جے کے اوپر دھوم سے قوالیاں بجتی ہیں۔ بے شک اگر آپ اور ہم سب کو عاشق ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے بڑے بڑے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، پورے ہند کے شہنشاہ ہے، پورے ہند کے تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ اور چونکہ ہندوستان کے اندر آپ کو 812 سال ہو گئے ہیں، ہم سب سے پہلے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سوہانے کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کس مقصد سے آئے، ہند کے اندر کس مقصد سے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ رہنے والے سمرقند کے ہیں، بخارا سمرقند جسے کہتے ہیں، آپ وہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی زبان فارسی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو زیارت دیا، خواب میں کہا اے معین کہ ہماری یاد نہیں آتی کہ ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آؤ گے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت معین خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے، لیکن ڈر کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے 15 دن تک مدینے کے باہر ہی آپ نے قیام کیا، روتے رہے، تڑپتے رہے، وہیں پر نماز، ایک محبت، شوق کہ کس طرح سے میں جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، اپنے گناہگار پیروں کو کیسے لے کر جاؤں، کس منہ سر میں جاؤں۔ احترام کے اندر آپ 15 دن تک مدینہ کے باہر ہی آپ رکے رہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معین کیا ہمارے روزے پر سلامی دینے کے لیے نہیں آؤ گے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ درود شریف کی کتاب میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملے پڑھے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر الخلق اللہ۔ یہ پورے کے پورے جملے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وہاں پر روزے پر اس طرح سے سلام کو پڑھا۔ پھر میرے دوستوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری گفتگو بھی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے معین اب آپ کو ہند کا سفر کرنا ہے اور وہاں جا کر اسلام کو بلند کرنا ہے، اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، میری لائی ہوئی شریعت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میں نے ایک بہت بڑے اللہ والے سے یہ جملہ سنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکال کر دیا اور اس کے پر نقش لکھا ہوا تھا، نقش بنا ہوا تھا، یہ پورا نقشہ بنا ہوا تھا اور رخ بھی لکھا ہوا تھا، جیسے کسی جگہ جانے کا کوئی پتہ اور مقام اور ٹھکانے کی جگہ ہوتی ہے، تو باقاعدہ اس چمڑے کے اوپر اجمیر لکھا ہوا تھا کہ آپ کو اجمیر جانا ہے۔ آپ سمرقند، بخارا ہوتے ہوئے، عراق سے ہوتے ہوئے اجمیر ہند آئے، اجمیر شریف آئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جب گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان تو فارسی ہے اور ہند کے لوگوں کی زبان ہندی ہے، تو میں کیسے کروں گا؟ تو کہا کہ معین زبان تو تمہاری ہوگی لیکن الفاظ ہمارے ہوگی۔ یہ بات کے سن کر بڑا آپ کو اطمینان ہوا اور آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا، اور سفر کرتے ہوئے آپ نے اپنے اخلاق کو اس طرح سے پیش کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور آپ کی اخلاق کی بنیاد پر
اسلام کو اس طرح سے پیش کیا کہ بالکل سادگی کے ساتھ، آج کی طرح سے خلط ملط والا اسلام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے، آج کے ہم مسلمانوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا، نئی نئی چیزیں پتہ نہیں کیا کیا اس میں داخل کر دی ہیں اور لوگوں کے لیے دین مشکل ہو گیا۔ اسلام پھیلنے کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آج کے ہم مسلمان جو اسلام کو مان رہے ہیں، ہم نے اسلام کو بڑا پیچیدہ بنا دیا۔ دین تو بڑا آسان ہے، الدین یسر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین تو بہت آسان ہے، مگر آج کے جو مسلمان ہیں سب سے بڑا روڑا بنے ہوئے، سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہیں لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر شروع کیا، سفر شروع کرتے 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 آپ اجمیر آئے۔ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ پورے سفر میں 90 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، ایک دو نہیں 90 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ تو کون سی ایسی چیز تھی، کون سا ایسا عمل تھا، کون سی ایسی عادت تھی جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا؟ آپ نے اپنے اچھے اخلاق کو پیش کیا، اچھی عبادت کو پیش کیا، اللہ کے ذکر اذکار کو پیش کیا، اچھی لوگوں کے اندر سلوک طریقہ، اچھے اخلاق، اچھی عادتوں کو لوگوں کو بتایا، تو لوگ اسلام کی طرف رجوع ہوئے اور 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ آج میرے دوستوں، چھٹی کے نام پر کتنا تماشا ہو رہا ہے کہ بھیڑ بھیڑ جیسے جو تماشا کرتے ہیں ویسے ڈی جے بجا کر، اللہ اللہ رحم کرے، ڈی جے پر پتہ نہیں کیسے کیسی قوالیاں۔ اسلام نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے، آج کے ہم مسلمانوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا، نئی نئی چیزیں پتہ نہیں کیا کیا اس میں داخل کر دی ہیں اور لوگوں کے لیے دین مشکل ہو گیا۔ اسلام پھیلنے کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آج کے ہم مسلمان جو اسلام کو مان رہے ہیں، ہم نے اسلام کو بڑا پیچیدہ بنا دیا۔ دین تو بڑا آسان ہے، الدین یسر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین تو بہت آسان ہے، مگر آج کے ہم جو مسلمان ہیں سب سے بڑا روڑا بنے ہوئے، سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہیں لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر شروع کیا، سفر شروع کرتے 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 آپ اجمیر آئے۔ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ پورے سفر میں 90 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، ایک دو نہیں 90 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ تو کون سی ایسی چیز تھی، کون سا ایسا عمل تھا، کون سی ایسی عادت تھی جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا؟ آپ نے اپنے اچھے اخلاق کو پیش کیا، اچھی عبادت کو پیش کیا، اللہ کے ذکر اذکار کو پیش کیا، اچھی لوگوں کے اندر سلوک طریقہ، اچھے اخلاق، اچھی عادتوں کو لوگوں کو بتایا، تو لوگ اسلام کی طرف رجوع ہوئے اور 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ آج میرے دوستوں، چھٹی کے نام پر کتنا تماشا ہو رہا ہے کہ بھیڑ بھیڑ جیسے جو تماشا کرتے ہیں ویسے ڈی جے بجا کر، اللہ اللہ رحم کرے، ڈی جے پر پتہ نہیں کیسے کیسی قوالیاں، اس کے اندر کتنی تیز آواز کے اندر ڈھول تماشے بج رہے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر قوالی بج رہی۔ کہ یہ اسلام ہے؟ اسلام نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک طریقے کی شیطانیت ہے۔ برا لگے تو معاف کرنا، اگر چھٹی منانا ہے تو منائیں، محبت ہے نا، اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا ایمان کے حصے میں سے حصہ ہے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کو مردہ مت کہو، اللہ کے ولی اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور یہ اللہ کے دوست ہیں، جو انہیں مردہ کہیں ان کا ایمان ٹھکانے پر نہیں ہے۔ بالکل کیجئے، جس ولی سے بھی محبت کرنا ہے کیجئے، کون منع کرتا ہے، لیکن ایسے غلط سلط حرکت تو نہ کریں جس کی وجہ سے کہ لوگوں کو بھی شرم حیا نہ لگے۔ میری اپنی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ظہر کی نماز سے کھانا بنانے میں لگے ہوئے نمازوں کا جنازہ نکل گیا، کوئی لکڑی لا رہا ہے، کوئی چاول لا رہا ہے، کوئی گوشت لا رہا ہے، کوئی چاول کو دھو رہا ہے، دیگ چڑھ رہی ہیں، مؤذن اذان دے رہے ظہر کی، کوئی نماز کا پتہ نہیں، عصر کا وقت ہو گیا، ایک بھی شخص نماز کے لیے نہیں آیا، مغرب کا وقت ہو گیا، کسی کو نماز کی پرواہ نہیں، عشاء کا وقت ہو گیا، سب کھانے کے اندر مصروف ہیں اور ڈھیر تماشا اور وہ قوالیاں بج رہی ہیں اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ساری عورتیں ایک طرف، مرد ایک طرف، اور نماز کا جنازہ نکل گیا ہے، چاروں وقت کی نماز کسی نے نہیں پڑھا۔
اور پھر کہتے ہیں ہم عاشقان خواجہ معین الدین چشتی ہیں۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے اندر جب ملاقات ہوگی خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو۔ ارے کرنا ہے تو کیجئے، منائے محبت ہیں، سورہ یاسین کا نصاب پڑھے، پوری امت کو بخشے، لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین 100,000 مرتبہ پڑھے، پوری امت کے لیے دعا کرے، کھانا بنا کر غریبوں کو کھلائے، جن کو ضرورت ہے، جن کے پہلے ہی پیٹ بھرے ہوئے ہیں ان کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ یہ سارے محلے کے غریب مر گئے اطراف کے، ان کو کھلائے تاکہ ان کے دل سے دعا بھی نکلے۔ جن کے حلق تک پیٹ جن کے حلق تک بھرے ہوئے، ایسے لوگوں کو کھلا کے کیا فائدہ کہ جو ایک وقت کے نمازی نہ ہو۔ کیا ہوگا جس وقت محشر کے میدان میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سامنا ہوگا تو کیا کہے گی کہ یہی میں نے دین پہنچایا تھا ہند کے لوگوں تک، کہ یہ اسلام پہنچایا تھا کہ میرے نام پر تم اتنا دھڑ تماشا کر رہے ہیں؟ کرو، کرنا منع نہیں ہے، لیکن صحیح تقریر کرو نا، نفل و روزہ رکھ لو اس دن۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اب چھٹی مانا، اس زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرو کہ آج سے میں خواجہ صاحب سے مجھے بے پناہ محبت ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھنے والا بن جاؤں گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ یہ محبت ہے ولیوں سے، یہ محبت نہیں ہے کہ بڑے بڑے ڈی جے لگا لو اور گانے کی طرز پر قوالی کو بجا لو اور لوگوں کو جمع کر کر کھانا کھلا دو۔ یہ بالکل بھی محبت نہیں ہے، بلکہ شیطانیت ہے۔ برا لگے لگنے دو، لیکن حق اور تلخ بات اور سچ بات ہے۔ زندگی بدلو۔ کب تک یہ اولیاء کے نام پر ہم ڈھیر تماشے لگائیں گے؟ انہوں نے تو اسلام کو زندہ کیا، ہم اسلام کو بدنام کر دے رہے ہیں، اسلام کا جنازہ نکال دے رہے ہیں۔ نمازیں زندہ کرو، زندگی کے اندر سنتیں لاؤ، قرآن کی تلاوت لاؤ۔ سارے لوگ 100,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر تمام کے تمام لوگوں کو، مرحومین کو اس کا احصال ثواب بخش دو۔ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اس وقت 100,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا مانگو، اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا۔ خود کے حالات بدلنے کے لیے اللہ سے دعا مانگو، اچھی آسان روزی کے لیے دعا مانگو، سب کی پریشانی ختم ہو جائے، حالات تکلیف مشکل ختم ہو جائے۔ چھٹی منانا تو اس طرح سے مناؤ کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور جس ولی کے نام سے منا رہے ہیں اس کی روح بھی خوش ہو جائے۔ یہ ہے اصل، اس طرح سے نہیں منانا۔ میری کوئی بات بری لگی میں معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں، لیکن جو حقیقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر یعنی حکیم گورنر بنا کر بھیجا، 10 نصیحتیں فرمائی تھیں، جس میں سے کہتی ہے معاذ حق بات بولنے میں درے نہ کرنا، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔ قرآن کہتا ہے قول قولا شدیدا، جو بولو حق بولو، بلا جھجک بولو۔ اور اللہ کہتا ہے کہ حق بات کو چھپاؤ مت، اس کو بولو، ظاہر کرو۔ بولنے سے پتہ چلے گا کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اولیاء کرام جتنے اولیاء اکرام ہیں جنہوں نے عمل کر کر اپنے آپ کو ولایت تک پہنچایا، اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا نمازوں کی پابندی کے ساتھ خیال رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔